بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے میں، دین اسلام پر عمل کرنے میں اور صراط مستقیم پر چلنے میں مسلمان کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر لمحہ۔ وہ دو فریضے اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں، ایک شکر ہے، ایک صبر ہے۔ بس یہ دو کام کرنے، یا تو سامنے وہ چیز آئے گی جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اور یا وہ چیز آئے گی جو آپ کو پسند ہے۔ جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کے لیے مفید ہے، اس پر آپ نے شکر کرنا ہے۔ اور شکر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، دل سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا کہ یہ چیز مجھے اللہ نے دی ہے، دل سے۔ اور جنہوں نے کہا کہ میں نے خود پیدا کی ہے تو وہ قارون کے بھائی ہیں۔ قارون کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے۔ اس کو جب کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حق ادا کرو، وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، ہنر ہے، فن ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے۔ وہ قارون کا بھائی ہے جو کہے کہ یہ میری تجربے کی وجہ سے، میری عقل کی بنیاد پر، میں طریقے جانتا ہوں کمائی کے حاصل کرنے کے، اس لیے مجھے ہوا۔ یہ قارون کا طریقہ ہے۔ اور جو دل سے کہے کہ اللہ نے دیا ہے، یہ ایک مومن مسلمان کا طریقہ ہے۔ دوسری زبان سے کہے لک الحمد ولک الشکر یا رب، الحمدللہ، تیرا شکر ہے۔ تیسرے، کردار سے اس کا شکر ادا کرے۔ کردار یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اچھے کپڑے دیے تو اس کپڑوں میں اللہ کی بندگی کریں، نماز کے لیے اس کو پہنیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تو اس رزق کو کھا کر اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ چوتھی یہ کہ اگر اس میں اللہ کا کوئی حق ہے کسی کو دینا تو وہ ادا کریں۔ مثلا مال ہے تو اس میں حق یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ دے، پڑوسی کو دے، فقیر کو دے، مسکین کو دے، یتیم اور بیوہ کو دیں۔ یہ چاروں چیزیں مل کر یہ شکر کہلاتی۔ ہم جو بندگی کرتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، اس کا مستقل حکم ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے تفسیری طریقہ بتلایا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے مجموعی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، عمل سے، کردار سے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کتنا احسان فراموش آدمی ہے، غرور التناس دلت جی نزدیکی نے دلت بربان خیر نازلی۔ کتنا انسان فراموش انسان ہوگا جو کسی کے ہاں چائے پی لے، دوپہر کا کھانا کھائے اور پھر وہ زبان سے، پیشانی سے، کردار سے، چلت سے اس کی کوئی قدردانی نہ کرے، اس کا احسان ہی نہ مانے۔ جو آدمی مروت والا ہے، صاحب مروت ہے، لگ ڈیر سڑی توپ جے بگیوی ٹول عمر نہیں رہی، دی سڑی پما بانے فلان کیجئے گی چیس کھولے۔ تو ایک انسان جس کی پیدائش سے لے کر آخر تک وہ اللہ اس کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تمام ضرورتیں اس کو مہیا کرنے والا ہے، اس کی قدردانی کیسے نہیں کرے گا؟ اس لیے ہمیں جنت ملے نہ ملے، اللہ کی بندگی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کے شکر میں آتے ہیں، ہمیں پیدا کیا اس نے۔
لیکن اس کا کتنا بڑا احسان ہے، وہ ذوالفضل العظیم ہے، بہت بڑے فضل والا. فضل سے مراد یہ ہے کہ ویڑیا تا سوک شیدر کی اسے تا ویچ زما شل کنال زمکا دا والا دا دمر روپی دی زما دا ٹولے تو والا. یہ جنت یہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جگہ ذکر کیا ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے. لیکن اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کوئی باپ اپنے بچے کو 100 روپے کا نوٹ دے اور پھر اس کو کہے کہ بیٹا اس میں 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو تاکہ میں اس مسجد کے چندے میں ڈالوں، فقیر کو دے دوں. اب اس سے 10 روپے الگ کرے گا تو وہ 100 روپے کس نے دیے تھے؟ اسی باپ نے دیے تھے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ ہمارے اوپر فضل کرتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے شکر. شکر کے اندر 4 چیزیں آ گئی، یہ سیکھنی چاہیے. اللہ کا شکر پورا تب ادا ہوگا. ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں شکر 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 الحمدللہ شکر الحمدللہ، نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا. ایک شخص ہے زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے اعتراف نہیں کرتا، یہ اللہ کا شکر پورا ادا نہیں کرتا. دل سے اقرار کرتا ہے لیکن زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتا، اتنا بے مروت ہے، یہ اللہ کا پورا شکر ادا نہیں کرتا. یہ جو ہم زبان پر اللہ کا نام لیتے ہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے اللہ کے شکر کی ادائیگی کے طریقے ہیں. اسی کا نام لیتے ہیں جس نے ہمارے اوپر احسان کی. بعض لوگوں کو اس سے چڑھ ہے، تم کیوں ذکر کرتے ہو؟ بھئی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں. تمہارے اوپر امریکہ اگر کوئی چیز تمہیں دے، تمہیں قرض دے، IMF تمہیں قرض دے تو اس کا بار بار نام لیتے ہو، IMF IMF IMF، ایک رٹ لگا رکھی ہے. اور میرے رب نے سب کچھ مجھے دیا ہے، میں اللہ کا نام نہ لوں؟ اس سے مجھے کوئی عیب ہے؟ یہ جو نماز میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر تکبیر سے لے کر السلام علیکم تک، یہ سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے. روزہ میں رکھتا ہوں سحری سے لے کر مغرب تک، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، نیت میں بھی اور پھر اللہ کے لیے. ہر لمحہ میں جو کھانا پینا اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے یہ اللہ کے لیے ہے. اگر یہ اللہ کے لیے ہے کا نام اس سے ہٹا دیا جائے تو یہ روزہ نہیں رہے گا. لیکن مرور آدمی خزی نہ خپشو، مور اپلار نہ خپشو، نخرم روٹی استاد لاس روٹی نخرم دری رزی نخری روزہ نہ دا بولے دخ مرور دے. تو روزے کے اندر فرق یہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے 3 دن سے کھانا نہیں کرا، کومے میں پڑا ہوا ہے 5 دن 10 دن. میں نے سنا 2.5 مہینے ایک آدمی مسلسل کومے کے اندر پڑا ہوا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، نیت نہیں ہے. یہ اللہ کا نام لینے سے روزہ بنتا ہے. اس لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شکر، دوسرے ہے صبر. صبر وہ جس کے کرنے یا چھوڑنے سے انسان کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، صدمہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں صبر، کرنے سے یا چھوڑنے سے. اب ہم نے صبح سے لے کر مغرب تک کھانا پینا نہیں کھانا، ہمارے نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، یہ صبر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر، وہ شہر الصبر، رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ ہی صبر کا ہے. اس کو صبر نام رکھا اس لیے کہ اس میں صبر ہی صبر ہے. کھانا نہیں کھاتے، پینے کی چیزیں نہیں پیتے، کھانے کی چیزیں نہیں کھاتے، جنسی خواہشات جائز ہے، حلال ہے غیر رمضان میں، لیکن اس کو پورا نہیں کرتے. یہ اس سے اپنے آپ کو روکنا، اس سے نفس کو ٹھیس پہنچتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صبر. گناہ چھوڑنے سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، صبر. گناہ کا عادی ہے، نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، لیکن کسی بیان میں سنا کہ بد نظری کی اتنا برا انجام ہے، اتنے برے نتائج ہیں، اب یہ نظر ہٹاتا ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اندر. یہ صبر ہے. کانوں سے غلط باتیں نہیں سن رہا،
پہلے سنتا تھا، اب اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ صبر ہے۔ کتنی سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ جھوٹ بولنے، غیبت بولنے کی عادت تھی، پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ ہی خراب ہوتا ہے غیبت سے، اب آئندہ کے لیے مجلس سے اٹھتا ہے، جی چاہتا ہے، اندر سے تقاضا ابھرتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں کہ بولو، فلاں کے خلاف بولو، اس کا تذکرہ کرو، لیکن چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس لیے دل کے اوپر آرے چلتے ہیں، نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یہ صبر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر۔ اللہ جل شانہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی زیارت ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہماری تربیت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، ہمیں صبر کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، 13 گھنٹے، 12 گھنٹے، آج کل 12 گھنٹے ہے تقریباً، 12 گھنٹے کا دن، اس میں آپ بھوکا پیاسا رہیں گے۔ اس طریقے سے جب 12 گھنٹے آپ بھوکے پیاسے رہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، اب پورے سال اور پوری زندگی کے اندر جو بھی چیز آپ کو ایسی سامنے آتی ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، تو اسے اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ صبر ہے۔ یہ طریقہ آپ کو سکھاتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھ لیا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا آسان، لیکن ایسی بے وقوفی ہے، حماقت ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ نکلا، پہلے دن، شوال کے پہلے دن، شیطان، شیاطین کی لشکر اور فوج جو ہے وہ زمین میں گھومتی ہے اور کس کو کس چیز میں، کس کو کس چیز میں مبتلا کرتی۔ منگ چھ معشومان منگ اکوڑ کول داختر بورزوان غوزان اگر وہ مویشتل بیاو مگٹل، یہ جواری ہے۔ غوزان، اس کی کھیل کھیلنا، تیرے والے میرے پاس آ گئے، یہ جوا ہے، جواری ہے، یہ حرام ہے۔ بلوری، واڑماشم، اسی سے جوا سیکھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیں۔ یہ سگریٹ کے پتے ہوتے تھے ڈبیے، دیتے بے پتے وے، دابے گٹلے بیللے، اسی سے جوا سیکھا جاتا ہے۔ انڈا، تیرا انڈا ٹوٹے گا، میرا ٹوٹے گا، جس کا ٹوٹ گیا وہ ہار گیا، جس کا نہیں ٹوٹا وہ جیت گیا، یہ جوا ہے۔ مالٹے وہی د چا سره راوخته د چا سپینه راوخته، چې چا سره هغه وګټله، چې چا سپینه هغه بایله، دا جواری ده، یہ جوا ہے۔ اسی کے اندر اس میں مبتلا کرتے ہیں، یہ خوشی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی بتائی بھی کہ جیسے ہی عید کا دن آ جائے تو اس دن روزہ نہیں رکھو، حرام ہے روزہ، اس لیے کہ ہذہ ایام اکل و شرب و بعال، یہ کھانے کے دن ہیں، پینے کے دن ہے، اور بعال کے دن ہے۔ بعال اپنے گھر والوں سے کھیلنا، اس کے دن یہ خوشی ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں پکاؤ، ایک دوسرے کے گھر جاؤ، اپنے عزیزوں کے رشتہ داروں کو کھلاؤ، ان سے کھاؤ، وہ آپ کو دعوت دیں، یہ خوشی ہے۔ یہ خوشی تو نہیں ہے کہ آپ جوئے کھیلنے کے لیے بیٹھ جائیں اور ساری کمائی اس کے اوپر پانی پھیر دیں، وہ سب ختم کر دیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صبر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس عمل سے انسان کے نفس کے اوپر صدمے زیادہ آتے ہیں، ٹھیس زیادہ پہنچتا ہے، تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، تو اس پر اجر بھی زیادہ، اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔ الاجر بقدر المشقہ، انسان کے عمل کے اندر اجر بڑھتا ہے جتنی تکلیف زیادہ ہوتی۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، بس اس پر پھر بس کروں گا، اس کی تشریح کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور عجیب صحابی ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں، فقیر آدمی ہیں، اپنے آپ کسی کی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو سارے لوگ بھاگ گئے، تو اس کے پاس کوئی آیا تابعی، اس نے پوچھا کہ تیرے آنے کی وجہ سے یہ لوگ سارے بھاگ گئے، یہ کیوں بھاگ گئے اور تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میں ابو ذر ہوں۔ کہنے لگے یہ لوگ کیوں بھاگے؟ کہتے میں ان سے کہتا ہوں کہ جو مال تم اپنے پاس رکھتے ہو، قیامت کے دن اس مال کا تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ میرے ساتھ یہ بات نہیں مانتے، اس لیے بھاگ گئے۔ یہ خود اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا فوراً تقسیم کر دیتے۔ یہ ان کی رائے تھی، اور یہ رائے ذاتی طور پہ نہیں بنی تھی، ہر صحابی مجتہد ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہیں،
اور کسی کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ مجتہد اور امام ہیں، اور کسی کے لیے امام مالک رحمہ اللہ مجتہد اور امام ہیں. اس طریقے سے صحابہ جو آدمی صحابی کو دیکھتا تھا اس کے پیچھے چلتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا بس تو کامیاب ہے، وہ مجتہد ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مجتہد ہیں. ان کی رائے یہ تھی کہ جو آدمی اپنے پاس ایک 24 گھنٹے سے زیادہ کا خرچہ رکھتا ہے وہ حرام ہے، قیامت کے دن جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا. لوگ اس سے بھاگتے تھے، حالانکہ لوگ اس کی رائے نہیں مانتے تھے. دوسرے صحابہ حضرات کہتے تھے کہ مال ہو لیکن اس میں اللہ کا حق ادا کرے، زکوٰۃ دے، دوسرا واجب صدقات ہیں وہ ادا کرے تو پھر عذاب نہیں ہوگا. یہ کہتے تھے ہوگا. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث سنی تھی، اس لیے یہ ذہنیت بنی تھی. یہ پھر آخر میں عجیب صحابی ہیں. ایک دن کسی نے پوچھا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں. جو لوگ صحابہ نہیں ہوتے تھے وہ صحابہ کرام کو دیکھتے تو ان سے مختلف قسم کی چیزیں دریافت کرتے. تو اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے تم لوگوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام سلام تلاش ملاؤ کڑے رہے. ظاہر ہے ہماری طرح آدمی ہوگا وہ کتنا تمنا رکھتا ہوگا کہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاتھ کیا ملا ہے، میں جب بھی ملا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، جب بھی ملا ہوں. یہ فقیر آدمی تھے من. اور پھر یہ فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. جب میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، یا بیمار تھے یا ویسے. تو مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے اوپر مجھے لٹایا اور یوں پکڑا. کتنا مزہ ہوگا، کتنی لذت ہوگی. یعنی ایک تو مصافحہ ہے اور ایک معانقہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، مجھے اپنے سینے سے لگایا. ایک آدمی اس کے پاس آیا، مطرف ابن علا ابن شخیر نام آتا ہے اس کا. اس نے ان سے کہا، یہ باہر رہتے تھے مدینہ منورہ کے ربضہ میں. اس نے پوچھا کہ مجھے ایک حدیث پہنچی، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ضمن میں بات کرتا ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے عمدن جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، میرے پاس 10 احادیث ہیں اس مسئلے میں، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس 300 احادیث ہیں. نسبت کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث کی عبارت پڑھنا بھی نہیں جانتے. اور کہتے ہیں یہ اس بات کو جان لے کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. اس کے سامنے یہ کیا منہ دکھائے اگر وہ پوچھے کہ وہ 100 حدیث کون کون سی ہیں، مجھے بتاؤ ذرا. اس لیے صحابہ کرام اتنا احتیاط کرتے تھے. بعض صحابہ کے حضرات خلفاء کو دیکھیں، خلفاء اربع، ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن ان کی روایات اور احادیث کم ہے، ابو ہریرہ کی زیادہ ہے، حالانکہ وہ 4 سال وفات سے پہلے ایمان لائے تھے. بہرحال ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس شخص نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، میں نے سنی ہے تو میں نے کسی کو بتائی ہوگی حدیث تو میں نے سنی ہے. کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ 2 آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور 3 آدمی ایسے ہیں جو انتہائی ناپسند ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے حدیث سنی. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے سنائیے ذرا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 آدمی بہت پسند ہیں. ایک وہ آدمی جو ایک لشکر میں گیا اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے،
اور وہ دشمن کے سامنے ایسا کھڑا رہا جس طریقے سے کسی نے کوئی ستون ہے، ہلا بھی نہیں، لڑتا رہا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ غازی اور زندہ بچ نکلا، اور یا پھر یہ شخص شہید ہوا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب میں جو آپ کو بات عرض کر رہا تھا کہ اس میں نفس کو تکلیف ہے یا نہیں، نفس تو مر رہا ہے، دشمن کے سامنے کھڑا ہے، وہاں سے آج کل گولیاں چلتی ہیں، میزائل گرتے ہیں، اس زمانے کے اندر تیر چلتے تھے اور نیزے اور برچے اور تلواریں ہوتی تھی، یہ یوں کھڑا ہے، پیچھے بھی نہیں ہٹتا، ادھر ادھر نہیں جاتا، قدم بھی نہیں لیتا واپس۔ اب یہ کتنا اپنے آپ کو کتنی مشقت میں ڈالا ہے۔ الاجر بقدر المشقہ، جتنا آدمی اللہ کے لیے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے اتنا اجر زیادہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ ایک ہی آدمی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ایک قافلے میں جا رہا ہے، سفر میں، مسافر ہیں سارے، یہ بھی مسافر ہے، چاہے وہ جہاد کا سفر ہے یا تجارتی سفر ہے، چلتے 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 قافلہ تک گیا، ایسا تک گیا کہ چور چور ہو گئے تکلیف سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، تو وہ آرام کرنے کے لیے پورا قافلہ لیٹا، جیسے ہی وہ سوئے تو ایک شخص اٹھا، وہ سویا نہیں، اور وہ اللہ کے سامنے اس نے نیت باندھی، کھڑا ہوا، پانی تھا، وضو کیا، پھر اس نے نیت، یہ رات کا وقت ہے، اگر تہجد کی نماز ہے اور اندھیرے میں کھڑا ہے، یہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جس وقت کوچ کرنے کا وقت آیا، مثلا صبح سویرے، تو چونکہ یہ تو جاگ رہا تھا، اس نے سارے ساتھیوں کو اٹھایا کہ چلو الرحیل الرحیل، کوچ کا وقت آ گیا، چلتے۔ تو قافلہ چل پڑا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس شخص نے کیا ہے، اس لیے کہ سارے سو رہے تھے تو وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی سویا ہوا ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب کیوں؟ آپ دیکھیں، سفر کی تکلیف، تھکاوٹ، نیند کا آنا، سختی سے تقاضا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں وضو کرنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس پر پھر صبح کو چلنا، اپنے ساتھیوں کو اٹھانا، یہ سارے کام کتنے مشقت کے۔ یہ شخص اللہ کو پسند نہیں ہوگا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، یہ اس سے بہت تنگ تھا، مختلف طریقوں سے، بعض پڑوسی بعض کو مختلف طریقوں سے، کسی نے کتا پال رکھا ہے، نہ کوئی ڈاکو ہے نہ چور ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا کتا کہ اس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ ببر شیر کی طرح۔ اب آدمی نماز کے لیے جاتا ہے تو غب غب غب، جب کسی کا گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر آتا ہے تو اس بیچارے کے پاس نہیں ہے وہ، اور اس نے کھلا چھوڑا ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ بھی تنگ کرنا ہے، کوئی گانا بجاتے ہیں، یہ بھی تنگ کرنا ہے، کوئی شور کرتے ہیں، یہ بھی تنگ کرنا ہے، کوئی رات نشہ کرتا ہے، چیخیں مارتا ہے، یہ بھی تنگ کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے پوری رات، پڑوس میں ساتھ ایک ذمی تھا، کافر تھا، اسلامی معاشرے میں کافر رہتا ہے اور وہ اسلامی قانون کو اپنے اوپر لاگو کر کے رہتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ کافر مسلمان نہیں ہوتا لیکن اسلامی قانون مانتا ہے۔ وہ شراب پیتا تھا اور شراب پی کر پھر چیخے مارتا تھا، اتنا پیتا تھا کہ دھاڑے مارتا تھا ساری رات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ظاہر بات ہے وہ چیخے سنتے تھے، تو ایک رات کو امام صاحب نے وہ چیخے نہیں سنی، دوسری رات نہیں سنی، کسی سے پوچھا کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی تھا ذمی، وہ چیختا تھا، وہ کیا وجہ ہے، اس کی آواز میں نے نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری وجہ سے اس کو جیل لے جایا گیا ہے، جیل میں بند ہے تیری وجہ سے۔ امام صاحب نے فرمایا میری وجہ سے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دھاڑے مارتا تھا، نشہ کرتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا، تو کسی نے شکایت کی کہ اس سے پڑوسوں کو تکلیف ہوتی ہے اور امام صاحب کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو جیل لے گئے، بند ہے وہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گئے
اور جس نے جیل میں اندر کیا تو اس سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اگر میری وجہ سے تم لوگوں نے اس کو اندر کیا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ اس سے اور صبر اور نفس کے اوپر سختیاں ڈالنا اور آگے کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تیسرا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس کے پڑوس میں کوئی شخص ہے، اس کو اس سے اذیت ہوتی ہے لیکن یہ اس پہ صبر کرتا ہے، سہتا ہے، کسی کو شک و شکایت نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان میں یا سفر سے جدائی آتی ہے اور یا موت سے آتی ہے۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ یا اس نے مکان تبدیل کیا چلا گیا اور یا اس نے، اور یا یہ مر گیا یا وہ مر گیا، اس سے تبدیلی آئی۔ یہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین آدمی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، بہت ہی ناپسندیدہ۔ البیاع اور الحلاف یا التاجر الحلاف، وہ بیوپاری، وہ تاجر، وہ دکاندار جو قسمیں کھا کر اپنے سودا بیچتا ہے۔ اللہ کی قسم اتنے میں نہیں ملی، اللہ کی قسم اتنے میں مانگ رہا تھا لیکن میں نے نہیں دیا، قسم 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 قسم، بات بات پہ، چاہے وہ کوئی بھی چیز بیچتا ہے قسمیں کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کے اندر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور یہاں 10 روپے کی چیز بیچتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ جل شانہ کا اتنا بڑا نام، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا نام بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کا نام اتنا بڑا، اتنی بڑی ذات کا نام، اتنا بڑا نام جس کا ذکر کتنا بڑا ہے، وہ اس حقیر چیز کے لیے تم بار بار استعمال کرتے ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اب اس سے بچنا کتنا آسان ہے، لیکن یہ شخص بزور زبردستی اپنے آپ کو اس میں ڈالتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت مبغوض ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل المنان، وہ بخیل آدمی، زمون په پښتو کې بخیل هغه ته وایي کوم ماشوم چې ډیره جړا کوي نو دا ډیر بخیل دی۔ بخیل پشتو میں، اردو عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مال ضروری جگہوں میں بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ کے نام پر، اللہ کا حکم ہے ضروری جگہوں میں بھی۔ بعض اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز کھانے کی آ گئی تو وہ بیوی کی طرف اور بچوں کی طرف پیٹ کر کے خود اس کو کھا لیتا ہے۔ اب اس سے بڑا بخیل کون ہوگا کہ جو اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں کھلاتا؟ یہ ہمسائے کو کیا کھلائے گا، پڑوسی کو کیا کھلائے گا؟ یہ وہ ایک شحیح ہے، شح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دل نکلتا ہے مال کے پیچھے، جس طرح ہندوؤں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بخل ہے جو مال دیتا نہیں، شح پھر بہت سخت چیز ہے، مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ دل نکل جاتا ہے مال کے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ دوسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے، البخیل المنان، بخیل ہے، خرچ بھی نہیں کرتا، جب کبھی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے جو تسبیح دی تھی وہ کیسی ہیں، اس پہ تسبیح پڑھتے ہو یا نہیں، جو قلم میں نے دیا تھا اس لکھ رہے، اور جو یہ چادر میں نے دی تھی وہ ہے، پہنتے اس کو، جو سوٹ میں نے دیا تھا اس کو پہنتے ہو یا نہیں۔ میں ذاتی رائے ہے کہ جس کو تم ہدیہ دو تو پھر یہ بھی نہ کہو کہ مبارک شاہ جوڑا دیوا چولا دام بتم آیا کہ دیشی غیرتی سڑی ہوئی جوڑا تو ہوا سی دا سے اس دا سے خلق کم دی خدا سے بھی بازشتہ، اس کا نام ہی نہیں لو۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر، کسی کے احسان کر، اس کو دریا میں ڈال، اس کو بلا دو۔ تو دوسرا البخیل المنان، دیتا بھی نہیں، جب دیتا ہے تو پھر احسان جتلاتا ہے، میں نے یہ چیز دی تھی۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو بہت مبغوض ہے، وہ الفقیر المحتال، متکبر فقیر ہے، فقیر لیکن اس میں تکبر ہے، اس میں تکبر ہے، فقیر ہے۔ اب فقیر آدمی تکبر کرے تو کس بات پہ کرے؟ کسی کے پاس مال ہے،
اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، وہ کسی علاقے کا نواب ہے، خان ہے، وزیر ہے، امیر ہے، اس کے اندر تو شیطان گھسا ہوا ہے، اس کے پاس تو اسباب ہیں، وہ بھی حرام میں مبتلا ہے اگر تکبر کرتا ہے، لیکن اس کے پاس تو اسباب ہے۔ فقیر کے پاس اسباب کیا ہے تکبر کے؟ اس لیے اس کو فقر سے اپنے آپ کو روکنا بہت ہی آسان، لیکن اس کے باوجود یہ متکبر ہے فقیر اور متکبر، ناک منہ چڑھاتا ہے، کسی کو دیکھتا نہیں ہے، کسی کا سلام نہیں لیتا، مسئلے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں مسئلہ کسی سے نہیں پوچھتا، اتنا متکبر ہے، اس مولوی سے میں مسئلہ پوچھوں گا، ہے فقیر۔ اللہ کے دین کے اندر اس کا تکبر اس کو اللہ کے دین سے روکے ہوئے ہے، مسئلہ نہیں پوچھتا، غلط کر رہا ہے، اور جب کبھی کوئی اس کی اصلاح کرتا ہے تو برا مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے پیغور دیتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت مبغوض ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ پہلے اگر آدمی، ہم اس وقت اس موقع پر جہاد نہیں ہے، جہاد کی تمنا دل میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص منافق کی موت مرتا ہے، پوری زندگی میں اس کے دل کے اندر جہاد کا تقاضا نہیں ابھرا، یا اس کو کوئی نشانی اس پر نہیں لگی جہاد کی۔ دوسرا وہ شخص کہ جو مسافر ہے اور رات کو اٹھتا ہے، تو آپ سفر میں نہ ہو، حضر میں، تو رات کو اٹھا کریں۔ پھر رمضان کا مہینہ، اس میں عادت ڈالیں، تہجد کے لیے اٹھیں، اللہ کے سامنے روئے دھوئیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ غیر رمضان میں بھی ندا لگتی ہے، آواز لگتی ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں دعا قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، اور رمضان میں تو اور زیادہ۔ اس لیے رات کو اٹھنا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے، اس سے انسان کے نفس کی گوشمالی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر نہیں کر سکتا تو ایسی جگہوں کے اندر جائیں جہاں پر یہ معمولات ہوتی ہیں، ایسی جگہوں کے اندر جائیں جہاں پر یہ معمولات ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہاں تو مجمع نہیں ہوتا، یہاں ترتیب پوری نہیں ہے، لیکن پورے سال یہ ترتیب رہتی ہے۔ جب طلبہ ہوتے ہیں ابھی آج کل، اور پورے سال کربوغ شروف میں یہ ترتیب چلتی ہے، اس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اعتکاف میں جائیں، آپ چلہ لگائیں، آپ کی عادت پڑ جائے گی۔ 40 دن جب آدمی کسی جگہ ایسی مجلس میں رہے تو عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اب روزانہ اٹھیں گے تو اس میں عادت پختہ ہو جائے گی۔ بہرحال پھر اگر پڑوس میں کوئی پڑوسی ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو سہ لیا کریں اللہ کے لیے، اس لیے کہ پڑوسی کی بہت حقوق ہے۔ اس کو تو اللہ جل شانہ جیسا بھی اس کو سزا دے گا وہ دے گا، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ اپنی ذات کی خاطر اس کو کچھ نہ کہیں، شاید دوسری جگہ اس سے زیادہ موذی اور تکلیف دہ چیزوں میں آپ مبتلا ہو جائیں۔ اور یہ جو باقی 3 ذکر ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں صبر ہے، 3 کاموں میں بہت زیادہ صبر ہے، نفس کے اوپر آرے چلتے ہیں، یہ کام بہت مشکل سے آدمی کرتا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں صبر سیکھا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں اگر کسی کی مغفرت نہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور جبریل امین نے بد دعا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے محروم اور شقی آدمی اور کون ہوگا۔ قدم قدم پر اللہ جل شانہ کی بخشش کے وہ ہے، کام ہے، اعمال ہیں، صورتیں آتی ہے، موقع آتے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی اس کی بخشش نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔